باب الصلاۃ علی المیت و کیف یقال فی ذلک، میت کی نماز جنازہ کا بیان اور نماز جنازہ میں کیا پڑھنا چاہیے۔ ایک مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا اس کے قریبی رشتہ داروں پر، محلے والوں پر فرض کفایہ ہے۔ چند لوگ بھی اگر اس فرض کو ادا کریں تو سب لوگوں سے فرض ساقط ہو جائے گا، لیکن اگر کسی مسلمان کی ساقط یعنی ختم ہو جائے گا، ذمہ داری نہیں رہے گی۔ اگر کوئی ایک مسلمان بھی اس فرض کو ادا نہ کرے تو سب گناہ گار ہوں گے۔ اور نماز جنازہ یہ 4 رکعت ہے، اس میں 4 رکعت تکبیر کہنا فرض ہے، اور اس میں پہلی رکعت میں جب امام اللہ اکبر کہے تو ثنا پڑھیں، جو نماز کی ثنا سے تھوڑی سی الگ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک ولا الہ غیرک، پہلی رکعت کے بعد یہ پڑھیں۔ دوسری رکعت کے بعد درود ابراہیم پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت، اور اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت۔ دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت کے بعد نماز جنازہ کی دعا پڑھیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اور چوتھی تکبیر کے بعد کچھ نہ پڑھیں، جب امام چوتھی تکبیر کہے تو دونوں ہاتھ چھوڑ کر سلام پھیر دیں۔ نماز جنازہ کے مسئلے میں 2 مسئلوں کی طرف توجہ دلانا بہتر ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ جب امام اللہ اکبر کہتے ہیں، پہلی مرتبہ جب اللہ اکبر کہے امام تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لیں، اس کے بعد پھر دونوں ہاتھ کانوں تک نہ اٹھائیں نماز ختم ہونے تک، اور نہ ہی سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح عام طور پر لوگ امام کے 2 طرف سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ چھوڑتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ جب امام چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہے تو دونوں ہاتھ چھوڑ کر سلام پھیریں۔ حدیث نمبر 224، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ کبر 4 و 5 و 6 و 7۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے، انہوں نے نماز جنازہ میں 4، 5، 6 اور 7 تکبیریں کہیں۔ یہ مختلف روایتیں ہیں، لیکن صحیح روایت یہ ہے جس پر عمل کرنا ہے، وہ جملہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہیں۔ حدیث نمبر 225، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ فی الصلاۃ علی المیت قال تبدأ فی التکبیرۃ الاولی بالحمد والثناء علی اللہ تبارک وتعالی، وفی الثانیۃ الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وفی الثالثۃ دعاء لنفسک وللمؤمنین والمؤمنات، وفی الرابعۃ دعاء للمیت والاستغفار له، وفی الخامسۃ تکبر ثم تسلم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز جنازہ کے بارے میں پڑھنے کے بارے میں فرماتے ہیں، تم سب سے پہلی تکبیر کے بعد حمد پڑھو، یعنی سورہ فاتحہ کا بھی ذکر ہے بعض روایتوں میں، لیکن اگر کوئی قرات کی نیت سے پڑھے تو یہ درست نہیں ہے، دعا کی نیت سے اگر پڑھے تو ٹھیک ہے۔ آپ فرماتے ہیں پہلی رکعت تکبیر کے بعد حمد پڑھو، یعنی ثنا پڑھو، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک ولا الہ غیرک پڑھو۔ پھر دوسری تکبیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، یعنی درود ابراہیم پڑھو۔ پھر تیسری تکبیر کے بعد اپنے لیے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے دعا کرو، اور چوتھی تکبیر کے بعد میت کے حق میں دعا کرو اور اس کے لیے مغفرت طلب کرو۔ جب 5ویں تکبیر کہو تو پھر تم سلام پھیر دو، یعنی امام جب 5ویں مرتبہ اللہ اکبر کہے تو سلام پھیر دو۔ یہ مختلف روایتیں ہیں، لیکن وہ روایت جس پر عمل ہے ائمہ کے پاس وہ یہ ہے کہ نماز جنازہ میں جملہ 4 تکبیریں ہیں، چوتھی تکبیر پر دونوں ہاتھ چھوڑ کر سلام پھیر دیں۔ حدیث نمبر 226، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال اذا اجتمع جنائز رجال ونساء جعل الرجال مما یلی الامام والنساء مما یلی القبلہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب مردوں اور عورتوں کے جنازے ایک ساتھ آ جائیں تو مردوں کی میتیں امام کی سمت میں رکھی جائیں گی اور عورتوں کی میتیں قبلے والی سمت میں رکھی جائیں گی، یعنی امام کے قریب مردوں کا جنازہ رکھا جائے گا، پھر مردوں کے بعد عورتوں کا جنازہ رکھا جائے گا، اجتماعی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ ایک ساتھ کئی جنازوں کی بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، علیحدہ علیحدہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 227، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ کان یرفع یدیہ فی التکبیرۃ الاولی ثم لا یعود۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے نماز جنازہ میں صرف پہلی تکبیر پر رفع یدین کیا تھا، نہیں پہلی مرتبہ جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھا، پھر اس کے بعد انہوں نے رفع یدین نہیں کیا، یعنی نماز ختم ہونے تک انہوں نے دوبارہ دونوں ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھائے، صرف اللہ اکبر کہا۔ حدیث نمبر 228، سألت زیدا رضی اللہ عنہ عن الرجل یفوتہ شیء من التکبیر قال لا یکبر حتى یکبر الامام فاذا سلم الامام قضى ما سبقه به الامام اتباعا۔
ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جس کی کوئی ایک تکبیر نماز جنازہ میں چھوٹ جائے، یعنی اگر کسی کی ایک رکعت نماز جنازہ کی چھوٹ جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو امام زید نے فرمایا وہ شخص جب نماز جنازہ میں شامل ہو تو وہ اس وقت تک تکبیر نہیں کہے گا جب تک امام تکبیر نہ کہے۔ جب امام تکبیر کہے تو وہ امام کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شامل ہو جائے، اور جب امام سلام پھیر دے تو وہ شخص پہلے گزر جانے والی تکبیر یعنی پہلی جو رکعت اس سے چھوٹ گئی ہے وہ اس کو ادا کر لے گا۔ یعنی عام نمازوں میں جیسے نماز اگر ایک رکعت یا دو رکعت چھوٹ جائیں تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد ادا کیے جاتے ہیں، نماز جنازہ میں بھی اسی طرح جب امام سلام پھیر دے اور کسی کی ایک رکعت یا دو رکعت یا تین رکعتیں چھوٹ جائیں تو وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد ان رکعتوں کو ادا کر لے۔ حدیث نمبر 229 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ کان اذا صلی علی جنازۃ رجل قام عند سرتہ وان كانت امرأۃ قام حیال ثدیہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے جب وہ کسی مرد کی نماز جنازہ ادا کرتے تھے تو اس کے ناف کے مد مقابل کھڑے ہوتے تھے، برابر بیچ میں کھڑے ہوتے تھے، اور جب کسی خاتون کی نماز جنازہ ادا کرتے، میت اگر خاتون ہوتی زنانہ ہوتی تو اس کے سینے کے مد مقابل کھڑے ہوتے تھے، یعنی مرد کا اگر جنازہ ہو تو مرد کے برابر بیچ میں امام کھڑا رہے، اور اگر عورت کا جنازہ ہو تو اس کے سینے کے مقابل کھڑا رہے۔ باب الصلاۃ